سن رہے ہیں مولانا؟ پوچھ لیں آپ. جی کتاب ایک ساتھی نے مینوں دتی ہے، انہوں نے لکھا جی کہ یہ جڑا رفع جدین دا مسئلہ نا جی الگ بڑی واضح حدیث آتی ہے کہ یہ اللہ دے نبی نے منع کیتا. مثلا لکھا کہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں تشریف لائے، ہم رفع جدین کر رہے تھے تو بڑی ناراضگی سے فرمایا کہ تم کو نماز میں شریر گھوڑوں کی دم کی طرح رفع جدین کرتے کیوں دیکھتا ہوں، نماز میں ساکن اور مطمئن رہو. تو یہ حدیث کے نیچے جو عربی میں لکھی ہوئی نا اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ صحیح مسلم سے لیا، ابو داؤد سے، نسائی سے، صحابہ ہے، مسند احمد ہے. مسند احمد تاوی صاحب ٹھیک ہے، حدیث ہمیں یاد ہے، کوئی بھولی ہوئی نہیں، مگر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء بھی انہیں روکتے رہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، یہ رفع جدین جو ہے نا چل رہا امت میں، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں، تم کیوں ظلم کرتے ہو. اس دور میں بہت بڑے حنفی عالم ہیں دیوبندی حضرات میں سے، وہ جسٹس بھی رہے ہیں، جسٹس تقی عثمانی، انہوں نے آپ اپنے جو عمالی ترمذی کی شرح نوٹ کروائی، اس میں خود کہا کہ حیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ سنت جو رفع جدین ہے امام کر رہے ہیں، شافعی اور احمد اور سارے اہل حدیث، کس نے اس کو کہا کہ یہ گھوڑوں کی دم ہے اور یہ جھوٹ بولتے. اسی طرح یہ مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہور، اس کے شیخ تھے مولانا محمد عزیز کاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشکات کی شرح تاریخ کسبی، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جس میں رائی برابری ایمان ہوگا وہ اس بحث میں اس کو نہیں پیش کرے گا. حضور اپنی سنت کو میرے بھائی گھوڑوں کی دم میں کہہ سکتے تھے، اگر روکنا بھی ہوتا تو کہتے میں نے بھائی بتایا تھا، اب اس کو چھوڑ دو. اچھا انداز تھا. کتنی چیزیں ایسی آپ نے کہا تھا قبریں نہ دیکھا کرو، بعد میں کہا میں نے منع کیا تھا، اجازت دیتا. قربانی کے بارے میں کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہ کو، پھر کہا میں اب اجازت دیتا. رفع جدین روکنا ہوتا چلا تو حضور کے کہنے سے تھا نا، یہ سارے مانتے ہیں. تو آپ کہتے میں نے سکھایا تھا اب چھوڑ دو. جب آپ نے کہا گھوڑوں کی طرح دمے کیوں لاتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ گھوڑوں کی طرح دمے لا رہا، تو آپ نے سکھایا. اگر یہ گھوڑوں کی دمے تو آپ نے تو بتایا تھا. بہت بےہودگی کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ روایت کو اس بحث میں لاتے ہیں، اور اتنا بھی شرم اور حیا ان میں نہیں کہ جانتے ہیں کہ امت کے بہت امام اور صحابہ کرتے رہے، کچھ نہیں بھی کرتے رہے. یہ تو کسی نے نہیں کہا. مولانا روشہ کہتے ہیں یہ بے حیا جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ان کے پاس ایک حرف بھی نہیں ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ بھی دے تو نماز ہو جاتی. منسوخ ہونے کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے بند کر دیا. اور یہی مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ المسجد میں لکھا کہ جنہوں نے ہم میں سے یہ شرارت کی ہے نا عینی وغیرہ نے کہ یہ منسوخ جھوٹے، ایک حرف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں. یہی معرف و سنن میں اس دور میں مولانا یوسف بنداری صاحب نے لکھا بھئی آپ صرف سوئی کے ناکے برابر، وہ بھی میں کہتا ہوں کہ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح اگر نہ کریں تو گنجائش، ورنہ بہت علماء تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی. سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش ہے نہ کرنے. آپ الٹا حملہ کرتے ہیں. 22 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں، بعد میں بھی ابن عمر کسی کو دیکھتے کہ نہیں کر رہا، کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے، غضب کر رہے ہیں کہ اس کو گھوڑوں کی دمیں کہہ رہے ہیں. باقی یہ رفع جدین کیا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا بہت، مگر میں 2 باتیں کہہ دیتا ہوں جو اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیان کرتے، حالانکہ کرنی تھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ رفع جدین تھا جو لوگ اتحیات کے خاتمہ پر کرتے، جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی دائیں طرف ہاتھ اٹھا کر بھی اشارہ کرتے، جیسے دور سے سلام کرتے ہیں لوگ کرتے، بائیں طرف کا ادھر بھی. یہ صحیح مسلم میں ساتھ ہی ہے. یہی جابر بن سمرہ، آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں اس طرح کرتے ہو، ہاتھ رانوں پر رہنے دو، صرف منہ سے سلام کرو. ایک تو یہ غلط رفع جدین تھا جو لوگوں نے آپ ہی نکالا تھا، حضور نے نکالا. اور دوسرا جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ملے گا، جو نماز میں آپ نے دیکھا کہ آپ نکلے دیکھا، وہ کیا تھا، نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے. آسمان کی میں دے دوں گا حدیثیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. آپ نے کہا کس نے کہا، نماز میں سکون سے کھڑے کو درمیان میں ہاتھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر لیا تھا کہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا لے، حضور نے نہیں سکھایا. یہ 2 چیزیں تھیں، سلام کے وقت اور نماز میں اپنی خوشی سے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. ان دونوں کو کہا میں فوٹو اسٹیٹ کرا دوں. یہ جو سنت رفع جدین ہے رکوع کے وقت، یہ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے نہ، یہ بات غلط ہے. یہ سنت ہے، اس کو نہ غلط کہیں. یہ تو اکثریت ائمہ کی ہے، اولیاء کی. خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں لکھتے ہیں کہ سنت ہے. کیا کر رہے ہیں، نہ اولیاء کو مانتے ہیں نہ ائمہ کو، ظلم کر. جی چلیے، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے. تو مولانا صاحب میں نے بھی ان سے بات کی تھی، یہ حدیث صحیح ہے
تو ماننے میں تو نہیں آتا. اگر یہ صحیح ہے تو جو بخاری شریف کی اتنی حدیثیں آتے ہیں رفع جانے کو وہ کس کھاتے میں پڑیں گے؟ اور صاحب سے صاف بات یہ بھائی کہ آپ اپنی سنت کو اگر روکنا بھی چاہتے تو کیا جیسے بس آج کے بعد نہ کرو. یہ کہنا کہ گھوڑوں کی طرح دم میں ہلاتے ہیں، یہ تو پتا چلا کوئی اور ہی فضول حرکت تھی جو لوگوں نے اپنے طور سے شروع کی تھی. آپ نے ایسا کہا، ورنہ آپ کی سنت جو تھی اس کو آپ گھوڑوں کی دم میں ہلانا سے نہیں کہہ سکتے. یہ انداز ہی بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا رفع دین جو سنت سے ثابت. بہت شکریہ. جی مولانا. یہ سعودی عمرہ کرنے وہاں سے واپس آئے، پہلے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے تو انہوں نے ماشاء نمازیں پڑھی اور مجھے کہتے جی میں رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. تو دوسرے بندے جو پہلے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے کہنے لگ پڑے یار رفع دین تو بت لوگ رکھتے تھے پہلے پگلوں میں تب ہوتی تھی، اب تو منسوخ ہو چکی ہے. میں نے پوچھا جی یہ بت رکھتے تھے جب اٹھاتے تھے سجدے میں جانے وقت تو خود وقت بت گر جاتے ہیں، رفع دین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا بت کسی کے دوسرے کے پاؤں پہ لگتا تھا، چوٹ نہیں لگتی تھی، یہاں یہ گر کے ٹوٹ نہیں جاتا تھا، تو پھر سجدے سے اٹھتے پھر بت رکھتے تھے پھر رفع دین کیا. مطلب یہ کیا کھیل ہے ان لوگوں؟ رفع دین کے حوالے سے ایک کہاوت بنائی ہوئی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رفع دین کیا تھا یا اس کا حکم دیا تھا کہ لوگ اپنی بغلوں کے اندر بت رکھتے تھے تاکہ وہ بت رکھنے سے باز آ جائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس لائق ہیں وہ سزا دے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولا جس سے بڑا جھوٹ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور یہ شرم بھی نہ کی کہ اگر رفع دین نسخہ ہے صرف بت گرانے کا. پہلے تو بے ایمان لوگ اگر ایسے تھے نعوذ باللہ، کہاں تھے مدینہ منافقین جو تھے وہ تو دوسروں سے زیادہ ظاہر میں مسلمان بن کے رہتے تھے کہ ہمارا پور نہ کھل جائے. وہ بت لے کر آ گئے ننگے ہو جائیں، کیسے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ اگر اسی لیے تھا تو پہلا رفع دین جب کرایا تو بت گر گیا. اللہ اللہ خیر صلاح پھر رکوع میں جانے کے وقت انہوں نے پھر اٹھا لیے تھے، رہنے دیتے پہلے سے. اور اب بھی یہ پہلی مرتبہ سارے کرتے ہیں. پوچھے کہ یہ پہلی مرتبہ جو سارا بکرا بک گیا پوچھ رہتی ہے یہ کیوں رفع دین؟ اب آپ کی بغلوں میں بت ہے. اور ظالموں کو شرم کرو. اگر یہ اسی وجہ سے جس طرح باقی ختم ہو گئے آپ کے خیال میں، پہلا بھی چھوڑو. دنیا میں ایسی امت موجود ہے کہتے نہیں اس پر اجماع. اور کیا اجماع؟ چلو مسکو زمان میں سارے قاضی اور سلطان اور علماء جو ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے، وضو کر کے آتے ہیں سیدھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ان کے ساتھ شامل ہو جا بازیوں کے. اور کرنا ہے تو سارے کرو. ایک حرف نہیں دنیا میں کہ رفع دین آپ نے منسوخ کر دیا. بھائی یہ ترک بھی جو ہے نا کہ اگر کوئی چھوڑ دے نماز ہو جاتی، یہ بھی سوراخ میں سے ہاتھی گزارنے والی بات ہے. بہت مشکل ثبوت ہے اس کا. کوئی اس روایت کو صحیح کہتا زیادہ اس کو بھی غلط کہتے ہیں ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے یہ گزارا کریں نہ کرنے والے کہ ان کے لیے تھوڑا بہت پاؤں رکھنے کا ہے ٹھکانا، الٹا حملہ کرتے ہیں ہماریہ پر، ٹکر لیتے ہیں. 22 صحابہ کرام سے صحیح حدیثیں آ رہی کہ رسول اللہ رفع دین کرتے تھے. صرف ایک روایت ربی کوئی کہتا حسن ہے کوئی کہتا ضعیف، اس کے سارے اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. توبہ کرے، کرنا بہتر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے. چلو کوئی چھوڑ رہا ہے تو سنت ہی ہے، فرض نہیں ہے اس لیے نماز ہو جاتی ہے. مگر یہ منسوخ والا کہنا جو بالکل یہ بتوں والی بات آپ کی بات دے. میں نے جیسے کہا کہ پہلی مرتبہ اٹھائے تھے گر گئے، اور اب مجھے بت لا کر دے دو بڑے سے بڑا، میں اٹھایا جاؤں گا 100 مرتبہ اگر گر گیا تو دکھانا. یہ میں اٹھا رہا ہوں کتاب گرتی ہے، بغرے یوں کرنی کیا بےحودہ بات کرتے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ رکوع میں جانا تھا سجدے میں حضور صبر کر لیتے، خود ہی بغلیں کھل جاتے ہیں گر جاتے. اس حرکت کا کیا فائدہ؟ بے شرم اور بے حیا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عظیم دے. اتنا بڑا جھوٹ سنتے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہیں. جو رفع دین کرتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں ولی اللہ کے نہ کرنے والے سے مجھے زیادہ پیارا ہے. لأن حدیث رفع اکثر واسبت، کیونکہ رفع دین کی حدیثیں گنتی میں بھی زیادہ ہیں اور طاقت میں بھی کمی ہے. صحیح حدیثیں صرف جو نہیں کرتا چلو ہم فرض واجب نہیں سمجھے گنجائش. یہ ظلم نہ کرے کوئی کہ منسوخ ہے. یہ بڑے بڑے دیوبندی عالم مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ سب دعائی دے گا کہ توبہ توبہ، ایک حرف بھی نہیں ہے منسوخ ہونا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو قرآن پاک ہمیں پڑھاتے ہیں تفسیر کے ساتھ، انہوں نے اس سے سورہ منافقون اس سے ثابت کیا تھا کہ یہ بھی پہلے ہوتا تھا، اس لیے روک دیا. ہمارے ادارے میں ان کو لے آئیں، ہمیں فون کروا دیں تو بات پوچھ لیں. سورہ منافقون میں سے جو کچھ ہے ان سے کہنا پڑھیں، جیسے آج میں رفع دین کا مسئلہ وہاں تو کوئی ذکر ہی. مولانا صاحب پھر بڑا کیا کرتے ہیں، پھر ضد بڑی ہو جاتی ہے، نبی کا فرمان پیچھے چلا جاتا ہے. توبہ توبہ. لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مان جاتے ہیں، دل قبول کرتے ہیں. ہم نے کر کے دکھایا نا کہ بغل میں رکھو یہ چیز، سجدے میں رکوع میں جاؤ گے تو خود بخود گر جانی ہے. خود ہی گر جانی. ایک دم کون گیا
اس کے ذہن میں لگتا ہے پہلی دفعہ یہ بات ہے. پھر آپ نے زیادہ قیمتی بات کہی تھی کہ جب رکوع یا سجدے میں جائے گا تو جو بغل میں ہے وہ گر جائے گا, رفع دین سے نہیں گرے گا. نہیں, رفع دین سے نہیں, معلومات بغل میں لے لوں گا, کرتا جاؤں. علامہ سندھی کا ایک اور حوالہ پڑھا, کیونکہ لوگوں نے رفع دین سے بھی بہت فطور پایا, منسوخ ہو گیا, فلاں ہو گیا, جھوٹ بول. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایڈی سنت کہ مولانا انور شاہ کشمیری جیسا بندہ دیوبندی عالم عام بندہ یار 22 صحابہ کرام تو صحیح اور حسن حدیثاں کے رسول اللہ شروع تھی رکوع نوں جاندیاں بھی رکوع اٹھ گیا کر دے. ساڈے کو آندے لے دے کے ابن مسعود رضی روایت ہے حضور نے چھڈیا بھی ہے, وہ بھی حسن بنی. تھوڑے بندیاں نے منیا بھی گزارے جوگی ہے, صحیح نہیں ہو سکی. تے دوجے تے بہت 20 امام آندے, دو تین ہی آندے صحیح یا حسن ہے صحیح بھی کروں یہ بھی ضعیف ہے. تو آندے ہاتھی گزار دے جے نکے چوں دی سوئی دے گزارا مسیح پیر رکھنے سانوں تھان لبا بجے نہیں کر دیتا دی شاید ساری نماز ہو جائے. تسی الٹا ہمالیہ نہ ٹکر مار دے جی. اور 22 صحابہ کرام دی حدیثاں اور ایک دن بھی حضور نے نہیں انہوں چھڈیا تے نہ کوئی ختم کیتا. آخر تک اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس طرح ہی کر دے, مگر کر دے جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ٹھہرا کے. جدوں کہنا ہوندا پہلا ہاتھ چک دے, کھڑے رکھ دے, پھر ٹھہر کے آندے اللہ اکبر, اور دل چ منے کہ جس طرح میں پہلی تکبیر تے آکھیا اللہ میرے ہاتھ کھڑے, میں سب تو بیدار اور بڑی ہوں, کسی نو نہیں میں پوچھتا تو نہ مننا, میرا ایک ہی معبود ہے. یہ سمجھو ادھروں زبان کہہ رہی ہے اللہ اکبر توحید دا کلمہ, اور ادھروں ہاتھ کہہ رہا ہے کیا میں ہاتھ اٹھا ہینڈز اپ, تھی جان دے ہار مننی کسی سب تو دستبردار ہے, سب نو چھڈیا. اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماؤندے جے دھیان کریں تو ایس تیرے ہاتھ سے لا حول لکھیا, ایتھے لا قوت الا باللہ لکھیا. تو یہ کھڑے کر کے اللہ نو آکھتا کہ اللہ ویکھ میرے دوویں ہاتھ خالی, نہ میرے کوئی زور ہے نہ طاقت, اگر میں نماز بھی پڑھنا تیری توفیق اور مہربانی, میرے کی ہے, میری تو زندگی اپنی نہیں, میری حرکت اپنی نہیں. تو دو ہاتھ جڑے ہیں خالی کر کے رب نو صفر الجدین ہو کے کھا دینا, اے نہیں کرنے کناں نوں لاؤنا, ہر گل دا بیڑا غرق اس طرح اٹھانا. قبلہ رخ خدا دا گھر سامنے ہوئے, خدا دی جگہ وہ گواہ ہوئے, رب دی جگہ یہ کعبہ انہوں گواہ بنا کے کہ اللہ میں ہاتھ خالی کر کے بکھاؤنا, نہ میرے کوئی زور ہے نہ ہور مینوں کوئی دینا, صرف تیری حکومت ہے, تیرا راج ہے, تیرے سوا میں کسے نہیں منتا. پھر علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ بعض لوگ جڑے آندے جی یہ منسوخ ہو گیا فلاں ہو گیا, اے 123 سوا دوسری جگہ ایک پاسے حدیث پاک آندی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بالکل آخری سال بندے نو چاہیے بے شرم اور بے حیا نہ ہو جائے. چلو دین کوئی گل نہیں, کرنا نہ کرنا گنجائش ہے, مگر ایڈی بے حیائی کہ منسوخ کرنا, وہ کہڑے دنوں منسوخ ہے کہ آخری زمانہ بالکل آخری سال حضرت وائل بن الحویرث, وائل بن حجر اور مالک بن الحویرث آئے. 20 دن حضرت مالک آپ دے کو رہا, اور 20 دنوں تو بعد حضور نے ویکھیا آخر انہوں کا بال بچہ, تو آپ نے خود ہی شفقت فرمائی کہ مالک ہن بہت دن ہو گئے, تسی واپس کرانا چلے جا تے تہاڈے چ ایک اذان کیا کرے, وڈا جڑا جماعت کرایا کرے, تے نماز ادنا پڑھو. حدیث جڑی سلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ادا نماز پڑھ. اس موقع تے تو مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے یار اسی اس آخری زمانے ویکھیا کہ اللہ دے رسول مالک ابن الحویرث قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع راسه من الركوع حتى هذا فرو اذنه کہ جدوں رسول اللہ نماز داخل ہوئے ادوں بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے, رکوع نو جان لگیاں اٹھائے, جدوں سر اٹھایا تے بالکل کناں دی لو تک ہاتھ چلے گئے. اس زمانے وچ ہن یہ مسئلہ ایک انہوں نے بھی بیان کیتا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت پڑھ کے یا تیسری پڑھ کے اٹھ نہیں سی جاندے, سیدھے اتحیات تک بیندے سی, پھر ہاتھوں سے پار پا کے اٹھتے سی. یہ جلسہ استراحت ہے, تھوڑا جہا آرام کر کے اٹھنا, پہلی اور تیسری جیداں کر دی. حنفی لوگ یہ قائل نہیں, کئی حنبلی بھی نہیں قائل, آندے نہیں یہ بڑھاپے پروں کیتا, ایک کوئی سنت نہیں سی, حضور اسے بھاری ہو چکے سی, بوجھل ہو گیا سی بدن آپ دا, اس آپ نو اس طرح کرنا پیندا. وہ علامہ سندھی آندے دو بے جوڑ کرنا, ایک پاسے رفع دین نو ختم کرنا, یہ جی بند ہوکت ہے, تے جدوں جلسہ اس طرح بڑھاپے چ آندے کس وقت دی گل جے بڑھاپے دی ہے, بڑھاپے پروں کیتا تے رفع دین بڑھاپے جاری منسوخ کدوں ہویا, اے عبارت سن دے قابل. فرماؤندے فروایت عمر رفع عند رکوع ورفع منه دلیل على بقائه وہ بطلان دعوی نصری کہ حضرت وائل اور حضرت مالک انہاں لوگاں چوں ممن صلی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر, جدوں حضور دے دن تھوڑے جہ رہندے سی انہاں اودوں نماز آپ دے پیچھے پڑھی. تو جدوں یہ دوویں دسدے کہ حضور اسے ہاتھ اٹھاؤندے سی, رکوع نوں جاندیاں اٹھدیاں, تو پتہ چلیا اس گل دا, دلیل ہوئی
کہ رفع دین قائم سی اور جڑے آندے منسوخ ہو گیا انہوں دا دعویٰ باطل اٹھا کیفا و قدر وا مالک ہاذا جلسہ الاستراحہ آندا یہ ہوئی مالک ہے جدوں نے آکھا پہلی اور تیسری بہ کے اٹھدے سی جلسہ استراحہ فعملوا علی ان کان فی آخر عمر فی سن الکبر او سنت تو سی جان چھڑاتی کہ تے بڑھاپے کر دے سی پہیا لے صاحب نے مفعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصدن فلا یکن سننا ایک کوئی آپ نے جان کے نہیں کیتا بڑھاپے پر مجبوری او دے لئی کہتا بڑھاپا تے آندا اسی ویلے تے رفع دین دا سناوندا ہے ایک ہی تے ٹائم دی گل ہے جی وہ بڑھاپا ہے یہ بھی حضور بڑھاپے کر رہا ہے وہذا یقتضی ان یکون الرفع والذی روا ثابت اللہ منسوخا اس تو پتہ چلیا کہ جے مالک اور جڑا ہے وائل انہوں تو سمجھتے جی کہ بڑھاپے چاہے اور بالکل آخری جنا تو جلسہ استراحت تے بڑھاپا بنا لیا رفع دین نہ یاد آیا کہ بڑھاپے جاری سی کہڑا جناح جب بند ہوا پتہ چلیا کہ منسوخ کوئی نہیں ثابت ہے لیکن ہی فی آخر عمر اندام کیونکہ تہاڈی اپنی گل دے مطابق بالکل آخری جنازہ بڑھاپے حضور نے کیتا فل قول بین منسوخ قریب من التناقض اور اس تو آندا اینو منسوخ کہنا دو گلاں ٹکراؤندیاں کہ جلسہ استراحت بڑھاپا تے رفع دین والی پھر منسوخ نہیں اسی دناں دی گل ہے آخری دی دوویں مننیاں پیڑیاں وقد قال صلی اللہ تعالی وسلم لمالک ھذا واصحابہ صلوا کما رأیتمونی اصلی فرماندے اسے مالک نو اور دے ساتھیاں نو دا اس وفد نو آکھیا سی جیداں دی نماز پڑھیو جداں دی مینوں پڑھدیاں ویکھیا اس تو میرے پراؤ جے کر سکدے جے رفع دین کریا کرو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے والذی یرفع حب الی مما لا یرفع جڑا رفع دین کردا اور نہ کرن والے انہوں مینوں بہت پیارا لأن حدیث رفع اکثر کیونکہ رفع دین دی حدیثاں گنتی چ بھی زیادہ ہے واقوا تے ثبوت بھی پکیاں اے صحیح اور حسن درجے دیاں 22 حدیثاں ادھر ایک کمزور دی روایت ہے تے نہیں کر سکدے سنت دی توہین نہ کرو کوئی ٹھٹھا نہ کرے کوئی مکھیاں اڑانا نہ کرو عاقبت گندی نہ کرو اللہ دے رسول میری تہاڈی جان ہے اگر پیغمبر خدا نہ رشتہ ٹوٹ گیا کوئی شے خدا دی نہیں نہ کوئی دین ہے نہ اسلام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشقان اوز خوباں خوب سر جڑے حضور نہ پیار کرن گے وہ سونے تو سونے ہو جان گے فرشتیاں نہ درجہ اونچا ہو جائے گا خوش رہو زیبات رہو بے خوب بسیار اللہ دے نزدیک شانہ ہی والے تو پیغمبر خدا جی سب کچھ ہے گا اس رفع دین کرنا چاہیے نماز کے اندر کہ نہیں مولانا نے کل بتایا تھا ٹھیک ہے میں رفع دین کے بارے میں کچھ پہلے سنا ایک بات اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ سارے میرے بہن بھائی سن لیں یہ بہت اہم بات ہے ہمیشہ یاد کر آپ یہ سن لیں کہ میں کسی خاص مسلک کا وکیل نہیں میرے نزدیک بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں ایک گلدستے کے 4 پھول ہیں سب کی خوشبو الگ الگ ہے میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں کرتا ہے ان کا سب کچھ میں نے پڑھا میرے پاس ڈھیروں ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ان میں کافر نام کی کوئی بات نہیں ہے یہ سب مسلم ہیں اللہ کے رسول کے پروانے ہیں دین کے دیوانے ہیں سمجھنے میں کوئی غلط فہمی کسی کو اگر ہوگی تو کوئی بات نہیں جہاں تو اس کا علم تھا اس نے اپنا علم استعمال کیا اللہ اس کی نیت کے مطابق اس لیے ایک تو یہ جو نا کہ میں ان میں سے کسی کو برا کہوں یہ توقع مجھ سے نہیں رکھنی چاہیے یہ بالکل مسلم ہے ان کا احترام کرتا ہوں ان کے علماء کا عزت سے نام لیتا ہوں دوسری بات کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ وہی الہی نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی معذلہ وہی آتی میرا کہنا جو حرف آخر ہے میں بھی ایک انسان ہوں جو میں نے پڑھا وہ میں پیش کرتا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے دوسرے لوگ اپنی رائے بھی رکھ سکتے ہیں مگر اس پروگرام میں جدل اور مناظرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض مذہبی لوگ جو ہے نا وہ بحث شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ مدرسوں میں آتی ہے اس بحث کے لیے دوسرا فورم ہے کہ میری مسجد میں آئیں بیٹھیں گے ان کی دلیلیں بھی سنیں گے وہ میری سنیں یہاں صرف پوچھا کریں نا جو میں نے کہہ دیا اس پر بات ختم اس پر اگر آپ نے دلائل لینے ہیں گفتگو کرنی ہے تو مسجد میں تشریف لے آئیں جمعرات کو یا جمعہ کے دن رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کر میں اپنے بھائی کی سنوں گا وہ میری سنیں ساری دلیلیں دیکھ لیں گے یہاں جو جھگڑا شروع ہو جاتا نا جیسے کل ایک بھائی نے کیا کچھ میں بھی جذباتی ہو گیا تو بات ہو جاتی ہے خراب یہ لائیو پروگرام ہے یہاں تو سارے میرے بھائی بہنیں سن رہے ہیں یہ محبت کی باتیں ہیں میں سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی کچھ میرے بھائی یہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بات درست ہے اس کے بعد جھگڑے شروع یہاں کر دیں تو پھر تو یہ عورتوں کی جیسی لڑائی شروع ہو جائے گی اس سے پناہ مانگنی چاہیے آپ سارے میرے بھائی ہیں مسلم ہیں میں ان میں سے کسی کی تکفیر جو ہے نا کافر کہنا اس کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں وہ آپ کافر ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کلمہ ایسا نہیں کہنا چاہیے مسئلہ آپ کر سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ درست ہے اب میرے بھائی نے پوچھا رفع الدین جو شخص زید
اور عداوت چھوڑ کر پڑھے گا نا، اس کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رفع الیدین ایک مرتبہ بھی کیا. رفع الیدین تو کرتے سوائے بازیہ کے، جو مسکت مان کے نا وہ ایک بار بھی نہیں کرتے. وضو کر کے آئے سیدھے کھڑے ہوئے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ اکبر. اب نماز ان کی بھی درست ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک صاحب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اٹھانے کی سنت ہی ہے نا، اگر اس نے نہیں کیا کوئی فرض چھوڑ دیا، اللہ اکبر کہنا فرض تھا. نماز وہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، مسکت مان اب ان کے قبضہ میں، وہاں سلطان قاضی عالم سارے آبادی ہیں، ان کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے. تو مسئلہ تو سنت کا یہ ایک بار بھی سنت ہے. اس سے زیادہ مرتبہ اگر کیا جائے، رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے 2 رکعتوں کے بعد، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، زیادہ ثابت ہے. اس کی بہت حدیثیں ہیں، جیسے مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 صحابہ سے مروی صحیح ہیں اور حسن ہے. مقابلے میں نہ کرنے کی 1-2 روایتیں حضرت برا سے اور حضرت ابن مسعود سے. برا بن عازب کی روایت سے تو خود حنفی اور آپ ہی دستبردار ہو گئے کہ وہ پیش کرنے کے قابل نہیں. ابن مسعود رضی اللہ کی جو حسن ہے، صحیح نہیں بن سکی، گزارے کیا، وہ بھی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، اس لیے یہ بھی قابل اعتماد نہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہر اللہ اکبر کے ساتھ، وہ 10 صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ایسا بھی کرتے تھے، اور حضرت انس بھی سجدے کو جاتے کرتے تھے، اور بھی کرتے ہے. یہ سارے طریقے ٹھیک. جو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرے گا اور میری طرح کرے گا کہ کسی نماز میں 1 بار کرے، کسی میں 3 بار کرے، کسی میں ہر بار کرے، اصل سنت کا پیرو تو وہ ہے. جو ایک پر جم جانا چاہتا بسم اللہ جم جائے، مگر یہ دلیری نہ کرے کہ بڑے بڑوں کی داڑھی پر ہاتھ ڈالے. بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور علماء امت کرتے بھی آ رہے ہیں، نہ کرتے بھی. وہ بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول فیصل ہے، جھگڑے جتنے جی چاہے کریں، آخر اس پر آنا پڑے گا. فارا مرہ تارا کو مرہ، کبھی حضور کرتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے. سنت غیر مطلق کلو سننا، یہ سب سنت ہی سنت ہے. یہ ہے بات بھائی انصاف کی. اب جھگڑا کرنا تو کرتے. رفع بیان کرنا ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ رفع ذہن جو ہے اس کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں. جو نہیں کرتے وہ بھی نہیں کہتے یہ کہ یہ ختم ہو گیا، یہ بند ہے. ضدی اور شرارتی لوگوں کا تو کوئی علاج نہیں، وہ ہر گروہ میں موجود ہیں. سب لوگ مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے رفع ذہن کیا اور یہ آخر عمر تک کیا. مگر کچھ لوگ بزید ہیں کہ آپ نے کبھی کسی نماز میں چھوڑا نہیں. میں سمجھتا وہ بھی تشدد کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں. بڑے بڑے نیک اہل حدیث علماء نے یہ بات مانی ہے کہ وہ روایت بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے کبھی چھوڑا بھی ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ ان سنتوں میں سے ہے جو فعلہ مرۃ و ترک مرہ، حضور کبھی کر لیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے. ول کل سنہ، اور یہ سب سنت ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہے، کبھی کسی نماز میں کر لے، کبھی چھوڑ لے. وہ کہتے ہیں چھوڑا ہی نہیں، اس لیے جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں. یہ کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا بند ہو گیا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ منسوخ ہو گیا. یہ بعض والوں نے بات بنا لی. وہ مانتے تھے کہ بھائی سنت ہے، مگر اگر چھوڑ بھی لے تو نماز جائز ہے، اس لیے چھوڑ لے کوئی، ہم نہیں کہتے اس کی نماز نہیں. مگر زیادہ ثبوت جو ہے نا میرے 22 حدیثیں ہیں جو مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ نے خود مانا ہے کہ 22 صحابہ سے ہے کہ حضور کرتے. ایک حسن روایت صحیح سے کم ہے، حضرت ابن مسعود کی ہے کہ آپ نے چھوڑا بھی ہے. اس لیے سوئی کے ناکے جتنی گنجائش ہے اگر کوئی چھوڑتا ہے. کجا ہمالیہ سے ٹکر لیتے ہیں کہ کرنا نہیں چاہیے، کرنے کا تو ثبوت بہت زیادہ، سب بہت صحابہ سے. اس لیے جو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو نماز اس کی بھی بالکل درست، منسوخ نہیں ہوا. کبھی نہیں آپ نے اس کو حکم دیا کہ آپ بند کر دو. جھوٹ بولتے ہیں. خواہ مخواہ وہ روایت غیر متعلقہ جانا کہ گھوڑوں کی دموں کا اس کے ساتھ جوڑ ملاتے ہیں، وہ یہ رفع ذہن نہیں ہے. جی میرے بھائی کوئی اور سوال؟ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں کہتے ہیں پیچھے سے جوڑنے چاہیے، تو رفع ذہن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایت آتی ہے بخاری میں، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع ذہن کی ہے اور اس کے علاوہ نہیں کیا. حضرت یہ جو لوگ منسوخ کی طرف دوڑتے ہیں یہ بڑے نادان ہیں. منسوخ کچھ نہیں ہوا. جو نہیں نہ مانتے سجدوں میں رکوع اور رفع ذہن کو، وہ کہتے ثابت ہی نہیں کہ یہ جتنی روایتیں ہیں سب میں ذوق اور کمزوری ہے، اس لیے منسوخ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں سرے سے سجدوں میں ثابت ہی نہیں ہوا تھا، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سجدوں میں آپ نہیں کرتے. مگر صحیح بات یہ ہے کہ ثابت ہو گیا، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ بعد میں روایت بھی کرنے لگے، خود بھی
اور آپ عمل بھی کرنے لگے. یار محلہ میں ملے گا اور اس کے حاشیہ میں احمد شاکر نے لکھا اللہ ابن حزم کو جزائے خیر دے بھائی اس نے حق ادا کیا. ابن عمر کا بھی انصاف ہے کہ وہ پہلے کہتے تھے سجدوں میں نہیں کرتے تھے مگر بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے. اچھا تو اچھا یہ کرنا بہتر ہے. باقی یہ چیزیں جو نا کہ سجدے کو جاتے یا 2 رکعتوں سے اٹھتے یہ کبھی کبھی آپ نے کیا, اسی لیے کسی نے ذکر کیا کسی نے نہیں کیا. 3 موقع جو ہے نا شروع رکوع کو جاتے رکوع کو اٹھتے یہ سب جو رفع ذہن بیان کرتے سب نے بیان کیا کیونکہ یہ پکا طریقہ تھا. 2 رکعتوں سے اٹھتے بھی کبھی کبھی تھا اور یہ بھی کبھی کبھی سجدوں. اچھا یہ 2 رکعتوں سے اٹھتے ہوئے جو رفع ذہن ہے وہ بیٹھ کے کرنا ہے یا وہ کھڑے ہو کے کرنا ہے؟ لفظ تو حدیث کے جو ہے نا وہ یہی ہے کہ رفع ذہن کر کے پھر آپ اٹھتے تھے. اللہ اکبر کیا کہ ساتھ ہی رفع ذہن کر کے نا پھر اٹھتے تھے. اچھا بعد میں ہے کہ پھر اٹھتے تھے مگر عمل تو اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دھر کر. تو اب الفاظ حدیث کے یہی. تو نہیں ویسے عمل کیا ہے اس کا؟ عمل پر جو پرانا ائمہ تھے ان میں سے کسی نے کہا عمل تو یہی چلا آ رہا ہے کہ کھڑے ہو کر نا جیسے شروع تکبیر تحریمہ کہی تھی اسی طرح کھڑے ہو کر دوسری تیسری رکعت کے شروع میں بھی بس لیکن کھڑے ہو کر ہی کرتے ہیں. عمل یہی. لیکن اللہ اکبر تم بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں نا. اللہ اکبر کہتے آتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے جو کہتے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہے. اچھا جو بھی تکبیریں ہیں نا اس طرح کہنی چاہیے. سجدے کو جاتے ہیں تو وہ بھی کھڑے کھڑے کہہ دیتے ہیں نہیں کچھ تو آپ سجدے میں جا کر کہنے لگے. اصل تو یہ ہے کہ یہ تکبیرات انتقال ہے نا کہ جب پوزیشن بدلنے لگے شروع سے جب جھکتے جائیں اللہ اکبر اسی طرح جب اٹھنے لگے تو اللہ اکبر کہتے کہتے آئے اوپر تک. صحیح طریقہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. یعنی کہ اگر اوپر بھی کر لیں تو وہ ٹھیک ہے. وہ